ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89 تک کی آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان، اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ اور جب کوئی صورت یا حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تم سے اجازت مانگ اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجئے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ ان آیات میں جو پہلی آیت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارے متعدد جگہوں پر آئے ہیں، اور وہ ظاہر تو یہ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن اندر سے بڑا زبردست پکا منافق اور کافر تھا، اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو غزوہ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے۔ اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ یہ تھا کہ یہ خود تو بڑا پکا منافق تھا، لیکن ان کے بیٹے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ مخلص مسلمان تھے، صحابہ کرام میں شامل تھے۔ تو اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ کیونکہ مخلص مسلمان تھے تو ان کو یہ بہرحال خیال ہوا کہ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، چلا گیا ہے، تو کسی طرح اس کی آخرت میں مغفرت ہو جائے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پہلے تو یہ درخواست کی کہ آپ اپنا قمیص مبارک دے دیں، میں اپنے باپ کو پہناؤں، اور دوسری درخواست یہ کی کہ آپ تشریف لائیں، ان کی نماز جنازہ پڑھیں، اور خود اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی،
اپنا قمیص مبارک بھی عطا فرمایا، جا کر نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور دفن کے وقت اپنا لعاب دہن مبارک بھی اس کے اوپر ڈالا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا تو آپ کو معلوم ہے حقیقت کیا ہے اس شخص کی، اور اس کے بارے میں یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، سورہ توبہ میں پہلے گزر چکی ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم وان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، منافقین کے لیے نہ کریں، ہمارے نزدیک برابر ہے، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کے سامنے یہ آیت موجود تھی، تو حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اب آپ نماز جنازہ ان کی پڑھیں گے تو ظاہر استغفار ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے استغفار سے منع نہیں کر دیا جاتا میں استغفار کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے یہ فرمایا گیا ہے تم استغفار کرو یا نہ کرو، دونوں صورتوں میں ہم مغفرت نہیں کریں گے۔ تو آپ نے ایک طرح سے مجھے اختیار دے دیا، اور دوسری طرف یہ تو فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے، تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ کروں گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا۔ اگرچہ آپ پر یہ بات بالکل روشن تھی کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے میں نہیں مانوں گا، تو اس کا مطلب 70 کا عدد نہیں ہوتا، بلکہ مطلب جتنی مرتبہ بھی استغفار کرو گے نہیں مانیں گے۔ لیکن آپ نے اس کے ظاہری الفاظ کو پکڑ کر یہ فرمایا کہ میں اگر 70 سے زیادہ مرتبہ بھی مجھے استغفار کرنا پڑا تو کروں گا، جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا۔ تو اس وجہ سے آپ آگے بڑھ کر آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور تدفین میں بھی شریک ہوئے۔ اس پر یہ پہلی آیت نازل، جو ابھی آیت پڑھی ہے وہ نازل ہوئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ اب صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان منافقین میں سے اگر کسی کا انتقال ہو تو آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کے قبر پر کھڑے ہوں۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ ماتوا وہم فاسقون، اور ان کا انتقال اس حالت میں ہوا ہے کہ وہ نافرمان تھے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے اوپر تھوڑا سا تنقید بھی فرمائی ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یا آپ نے ایک موقع پر لیس لک من الامر شیء وغیرہ، یہاں کوئی عتاب کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ صرف حکم دے دیا، جس کے معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا جو تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تم نے کیوں نماز جنازہ پڑھی، تم نے کیوں اس کو اپنا قمیص دیا، کیوں تم نے اپنے اس کے قبر کے اوپر دفن کیا اس کو، کیوں آپ نے جا کے لعاب دہن لگایا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ بس حکم دے دیا کہ آئندہ مت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اس میں کیا حکمتیں تھیں اس کے بارے میں مفسرین نے اور محدثین نے متعدد باتیں ذکر کی ہیں۔ یہ جو قمیص دیا آپ نے اپنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب غزوہ بدر پیش آیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس وہ اور قیدیوں کی طرح گرفتار ہو کر رکھے گئے تھے قیدی کے طور پر۔ اتفاق سے جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے جسم پر قمیص نہیں تھا، وہاں قمیص ان کو درکار تھا، کوئی قمیص کوئی ان کو دے،
تو ان کا قد و قامت اتنا بڑا تھا کہ کسی کی قمیص ان کے اوپر فٹ نہیں آ رہی تھی. تو عبداللہ ابن ابی نے اس وقت، یہ راس المنافقین جو تھا، چونکہ ظاہر تو یہی کرتا تھا کہ مسلمان ہوں، اس نے اپنی قمیص دی تھی حضرت عباس کو. اسی کی قمیص آتی تھی، تو وہ قمیص اس نے حضرت عباس کے لیے دی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس کے اس احسان کا بدلہ بھی دے دیا. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی روایات میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ توقع ہے کہ اگر عبداللہ ابن ابی کے ساتھ اس وقت اس کے مرنے کے موقع پر حسن سلوک کیا گیا تو مجھے امید ہے کہ اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اس نے حسن سلوک کے نتیجے میں. اور یہ واقعہ بھی ہوا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا درجے کی شفقت و رحمت کا معاملہ فرمایا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، تو اس کے قبیلے کے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ باوجود اس کی ان سرکشیوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، تو ان کے دل میں اسلام حقیقتاً آ گیا، مسلمان ہو گئے. یہ دوسرا فائدہ ہوا. عام طور سے مفسرین نے اور محدثین نے یہی دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں، لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ بتا دیا کہ تبرکات کی حقیقت کیا ہے. یعنی تبرکات میں اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص بنائی گئی. اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی. اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا کہ آپ نے لعاب دہن مبارک ڈالا. اس سے بڑا تبرک کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تبرک عبداللہ ابن ابی کو بچا نہیں سکا، وہ بچا نہیں سکا. قرآن نے کہہ دیا کہ اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ کافر نافرمان تھے. تو اس سے یہ بھی ایک سبق مل گیا پوری امت کو کہ تبرکات پر بھروسہ نہیں کرنا. اگر دل میں ایمان نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو تو نرے تبرکات نہیں فائدہ پہنچا سکتے تمہیں. تبرکات کی حقیقت اتنی ضرور ہے کہ آدمی ایک کسی اللہ والے کی کوئی چیز انسان کے پاس ہے، وہ اپنے قبر میں لے جانے کی خواہش رکھتا ہے. اگر اس کو پہلے سے ایمان والا ہے، پہلے سے وہ اللہ سے رجوع کرنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی قطعی یقینی بات تو پھر بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرما دے. لیکن ساری زندگی نافرمانی میں گزاری اور ایک تبرک اس کو قبر میں رکھ دیا گیا اور وہ جنتی ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ سبق بہت بڑا اس واقعے نے دے دیا پوری امت کے لیے کہ تبرکات کی بھی ایک حد ہے. تبرکات کا حاصل صرف اتنا ہے کہ ایمان اور عمل صالح. اور یہاں مجھے ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ ان میں سے کسی پر نماز جنازہ نہ پڑھنا اور قبر پہ بھی مت کھڑے ہونا، وجہ پہلے بتائی انہم کفروا باللہ ورسولہ. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے. یہ وجہ بتائی. آگے جو لفظ ہے وہ ماتوا وہم فاسقون، اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے. کفر کا تو پہلے ہی ذکر آ گیا، کفر کا تو پہلے ہی ذکر آ گیا کہ کفروا باللہ ورسولہ. اب آگے فاسق کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے. تو چونکہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے ہیں لہذا آپ کے تبرکات بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہاں جو فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ معاملہ صرف کفار کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اگر زندگی معاذ اللہ نافرمانی کی زندگی گزاری ہے تو پھر تبرکات نہیں فائدہ دیتے. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی گمراہی سے محفوظ رکھے،
لیکن مجھے اشارہ لگتا ہے اس طرف کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے، چاہے مسلمان ہی ہو لیکن نافرمان نہ ہو۔ نافرمانی سے بچائے گا اپنے آپ کو، تو پھر جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں یا سرزد ہوئے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اللہ والے کی نظر کی وجہ سے، کسی اللہ والے کے تبرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں، لیکن زندگی تو گزارے آدمی فاسق بن کر، نافرمان بن کر، اور پھر یہ کہے کہ بھئی میرے فلاں بزرگ کا تبرک میرے پاس ہے اور یہ میں اپنے قبر میں رکھ لوں گا تو مجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ تصور بالکل غلط۔ تو اس آیت نے کھل کر بتا دیا، اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کافر کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ منافق جو ہوتے تھے، ویسے تو منافقوں کو دل میں نفاق ہوتا تھا، زبان سے مسلمان کہتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ ظاہر کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں جیسا سلوک کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا صاف صاف کہ بھئی یہ تو ان کے دلوں میں کفر ہے، جس کے بارے میں بتا دیا اس کے لیے وہ کافر ہو گیا، ظاہری احکام کے اعتبار سے بھی کافر ہو گیا، لہذا اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، یہ جو منافقین ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بڑے مالدار ہیں اور ان کی اولاد بھی بڑی زیادہ ہے، تو ان کے اموال کی کثرت، مال و دولت کی کثرت اور ان کے اولاد کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ یعنی بسا اوقات لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں شخص ہے وہ بڑا پرلے درجے کا نافرمان ہے، فاسق ہے اور فسق و فجور میں مبتلا ہے، لیکن اللہ میاں دے جا رہے ہیں اس کو، مال بھی دوسروں سے زیادہ مل رہا ہے، اولاد بھی زیادہ ملی ہوئی ہے، تو دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے نافرمانیوں کے یہ اتنا خوشحال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شبے کا جواب کئی آیتوں میں دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ ان کے اموال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی اموال اور اولاد کے ذریعے عذاب میں مبتلا کرے دنیا ہی میں، یعنی ایک تو ان کی نافرمانی کا عذاب آخرت میں ہوگا وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس ظاہری شان و شوکت اور مال و دولت کو دنیا ہی میں عذاب بنا دیتا ہے۔ دنیا میں عذاب کیسے بنا دیتا ہے؟ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ مال و دولت اور اپنی اولاد کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو کر ان کے اندر ایک ایسی فرعونیت آ جاتی ہے کہ دوسرے چاہے ان کو مال و دولت کے لحاظ سے قابل رشک سمجھتے ہوں، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی، یہ متکبر ہوتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہوتی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ متکبر جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہاں سے جب وہ نیچے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب چھوٹے نظر آتے ہیں، اور نیچے والے جب اس کو دیکھتے ہیں وہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو متکبر کو ہمیشہ کبھی عزت نصیب نہیں ہوتی، دل چاہے وقتی طور پر لوگ اس کے ڈر میں آ جائیں لیکن عزت نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسرا، مال و دولت کا اصل مقصود ہوتا ہے راحت حاصل ہونا۔ جب آدمی دن رات اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرا مال اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، تو یہ چیز اس کی نیندیں حرام کر دیتی، یہ چیز اس کو اپنی اولاد سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ آج دیکھو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا فلاں ملک کے اندر ہے، فلاں بیٹا فلاں ملک کے اندر ہے، تو اولاد ہے مگر موجود نہیں ہے سامنے،
اولاد تو وہ ہے جو سامنے موجود ہو، اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو دیکھ کر آدمی کو اطمینان اور راحت حاصل ہو۔ جو اولاد بکھری ہوئی ہے، مہینوں میں بھی ملاقات نہیں ہوتی، سالوں میں نہیں ہوتی، وہ اولاد سے کیا راحت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ اس مال و دولت کو بھی عذاب بنا دیتے ہیں دنیا کے اندر، کہ اس کی راحت چھن جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور ہر وقت پیسہ بٹورنے کی خاطر دن رات اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تنبیہ کر دی ہے قرآن کریم نے کہ تنہا مال و دولت پر ایک تو آدمی کو ناز نہ ہونا چاہیے، اور دوسرے مال و دولت کی اصل مقصد راحت ملنا ہے۔ وہ راحت اگر حاصل نہیں تو پھر مال کا فائدہ کچھ نہیں۔ تیسری بات یہ کہ مال و دولت جب سرکشی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام سے انسان دور چلا جاتا ہے، اس کے لیے وہ مال و دولت آخرت میں عذاب بن کر آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسی مال و دولت اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب میں ڈالے دنیا ہی کے اندر۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان بھی کفری کی حالت میں نکلے۔ اور پھر آگے وہی بات ہے کہ اِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت قرآن کی نازل ہوتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے نا آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو، تو استاذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، ان کے پاس مال دولت بھی ہے، وہ خود تندرست بھی ہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں جانے کی، وہ بھی آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم نہ جائیں اس میں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں کہ ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں رہنے دیجیے، ہمیں بس جو لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں نہیں جا رہے، انہی میں ہم بھی شمار کر لیجیے، ان لوگوں میں شامل ہونے دیجیے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہوں، یعنی جہاد کا حکم مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو نہیں ہوتا، تو پیچھے جو رہنے والی ہیں وہ تو خواتین ہی ہوں گی، تو ان خواتین کے ساتھ یہ بھی اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ان کی اس خواہش کے اوپر ایک بہت مذمت کا لفظ ہے کہ یہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، لہذا وہ سمجھتے ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن کریم میں کہ جب کسی گروہ کی کفر یا فسق کی مذمت فرماتے ہیں اور اس کا برا انجام دکھاتے ہیں، تو ساتھ ہی دوسرا رخ ان لوگوں کے لیے بتاتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ جو صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے، جنہوں نے غزوہ تبوک کے اندر جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے ساتھ سفر کیا تھا، تو ان کا بارے میں لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے بھی اپنی جانوں سے بھی، مال بھی دیا جن کے پاس مال تھا، جیسے حضرت عثمان کا میں نے واقعہ ذکر کیا تھا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ سب انہوں نے، حضرت صدیق اکبر تو پورا ہی مال اٹھا کے لے گئے تھے سارا کا سارا، تو اپنے مال سے بھی جہاد کیا اور اپنی جانوں سے بھی، کہ خود جان میں اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور اتنا طویل سفر مشقت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں انجام دیا۔ تو فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، ساری بھلائیاں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے مال سے بھی جہاد کیا ہے اور جان سے بھی جہاد کیا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان کا انجام بھی بتا دیا، اعد اللہ لہم جنات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا قرآن کریم میں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو اکثر نہروں کا ذکر ہوتا ہے، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ حقیقت میں تو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہم یہاں بیٹھ کر سمجھ بھی نہیں سکتے۔ خود قرآن کریم کہتے ہیں ما تدری نفس ما تدری نفس ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کوئی انسان نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں آنکھوں کے ٹھنڈک کے کیا کیا اسباب پیدا کر رکھے ہیں، تو اس کی حقیقت تو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو آج تک کسی نے دیکھی نہیں، کسی نے اس کا تذکرہ کانوں سے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، ایسی نعمتیں میں نے تیار کر رکھی ہیں۔ جب یہ بات ہے تو اس کی حقیقت تو ہم لوگ پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تھوڑی سی جھلک دکھا دیتے ہیں ہماری سمجھ کے مطابق، کہ بھائی کوئی باغ ہے اور پیچھے دریا بہہ رہے ہیں، تو انسان کی جو نگاہ ہے اس کے لیے دو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ خوش منظر اس کو محسوس ہوتی ہیں، ایک سبزہ اور ایک پانی۔ تو ایسے باغات ہیں وہ سبزہ والے، اور دوسرے پانی کا موجود ہے۔ تو جگہ جگہ باری تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی تمہارے لیے جو تمہاری سمجھ سے قریب کرنے کے لیے تم جن چیزوں کو بہت حسین سمجھتے ہو اور اچھا منظر سمجھتے ہو، وہ تمہاری سمجھنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ کچھ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس میں آدمی کسی اگر تفریح کے لیے کسی ایسے خوش منظر جگہ پر جاتا ہے تو تھوڑی دیر رہے گا، اس کے بعد خود ہی دل اکتا جائے گا اور پھر وہاں سے روانہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہاں سے عارضی جدائی بھی نہیں، بلکہ مستقل رہیں گے، اور جب مستقل رہیں گے تو ہر مرتبہ اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی خوش منظری وہ متجدد ہوتی رہے گی، تازہ بتازہ ہوتی رہے گی۔ اسی لیے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر ان کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔